جلدی ناظرین محترم، آپ کا میزبان رضوان صدیقی پروگرام شان رمضان افطار ٹائم کے دوسرے مرحلے میں حاضر ہے۔ کل آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا روزہ اور ماں۔ اصل میں یہ دونوں لفظ ایسے ہیں کہ جب انسان کی سماعت کی دہلیز پر اس آواز کی سرسراہٹ پہنچتی ہے اور لفظ ماں ذہن کے غار حرا میں اپنی پوری معنوی کیفیت کے ساتھ، اپنی پورا جلوہ نمائی اور شکل کے ساتھ ہمارے رگ و پے میں اترتا ہے، تو ایک ایسا شفیق، ایک ایسی مہربان، ایک ایسی ذات ہمارے وجود کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے کہ ہم عمر کی کسی منزل پر بھی پہنچ جائیں، کچھ ساعتیں ایسی آتی ہیں، کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں، کچھ ایسی مشکل وقت آتے ہیں کہ جب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم پھر سے بچہ بنیں اور تمام مشکلات سے بھاگ کر نجات پا کر ماں کی گود میں سمٹ کر سو جائیں۔ اور پھر انسانی یادوں میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہم وقت یاد رہتی ہیں۔ بچپن چونکہ شروع جب ہوتا ہے تو 5-4 سال کی عمر تک ایک عام آدمی اپنے گزرے ہوئے وقت کو جو ہے وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا حافظے میں۔ 5-6-7 سال کے بعد اس کے حافظے میں چیزیں جمع ہونی شروع ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی شخص سے سوال پوچھتے ہیں کہ تمہاری اہم یادیں کیا ہیں، تو وہ کہیں گے بھئی میرا پہلا روزہ، میرا میٹرک کا نتیجہ، میری پہلی ملازمت، اس کے بعد پھر اور دیگر کامیابیاں اور ناکامیابیاں ہیں جو انسانی ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج جس مہمان کو زحمت دی ہے وہ ہمارے اردو ادب کے بہت ممتاز شاعر، ادیب اور ماہر تعلیم ہیں پروفیسر منظر ایوبی۔ منظر ایوبی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں گفتگو کی، جی اصل میں عمر شاید جیسے جیسے بڑھتی ہے تو ہم اپنی ماں سے جڑی ہوئی یادوں کو زیادہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ماں ہماری زندگی میں شامل ہوتی ہے اولاد زیادہ توجہ نہیں دیتی۔ ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ لمحے موجود میں اور عہد حاضر میں بچوں کا رویہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن منظر بھائی، میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک ماں حیات رہتی ہے ہماری نزدیک ماں کی اہمیت اتنی ہے کہ ہم پوچھ لیتے ہیں آتے جاتے، امی ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، دوائی لی آپ نے، کھانا کھا لیا، اور بس۔ اور جب کسی کی ماں زمانے کی بات، یہ بچپن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں صاحب، میں بچپن کی نہیں، اب کی بھی، یعنی کہ ہم بڑے ہو جاتے نہیں ہے ایسی، یہ زمانہ نہیں ہے، یہی تو بات کریں گے۔ پہلے ہمیں یہ بتائیے، اب سے کوئی 70 برس پہلے، جی بالکل، جب آپ کا بچپن تھا تو آپ کے علاقے میں مذہبی ماحول اور رمضان کس طرح منایا جاتا؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا تعلق ہے یو پی کے ایک بہت ہی مردم خیز شہر بدایوں سے۔ جناب، مدینۃ الاولیاء بھی کہلاتا؟ مدینۃ الاولیاء، مدینۃ الشعراء، مدینۃ الاطفیاء، کئی حیثیتوں سے اس کی اہمیت ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ 3 شہر یو پی میں صوبے میں ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی شہروں میں اکثریت تھی۔ واہ! دیہات میں اور ارد گرد تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم رہا کرتے تھے، لیکن یہاں گویا پاکستان بننے سے پہلے وہاں یہ 3 شہر جو تھے وہ پاکستان کی حیثیت رکھتے تھے۔ اچھا، ہندوستان جیسے ایک تو بدایوں ہوگی، ایک بدایوں، دوسرا سہارنپور اور تیسرا مراد آباد۔ اچھا، یہ 2 روہیل کھنڈ کے شہر تھے اور ایک یہاں پر۔ تو ان 3 شہروں کی جو سماجی زندگی تھی اور جو وہاں کا جو ثقافتی اور یعنی معاشرتی ماحول تھا وہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں بالکل مختلف تھا۔ اب کیوں تھا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی آبادی تھی۔ ٹھیک، مسلمانوں کے تیوہار ہندوؤں سے ظاہر بالکل علیحدہ تھے، تو سال بھر تک جتنے بھی تیوہار آتے تھے وہ ان کو سبقت حاصل ہوتی تھی ہندوؤں کے تیوہاروں پر۔ یوں کہیے کہ صاحب مسلمانوں کا یعنی اسلامی معاشرہ تھا ایک قسم کا۔ واہ واہ واہ! ان 3 شہروں میں تو یہاں کے عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، رمضان شریف ہو یا محرم ہو، یہ جتنے بھی ہمارے تیوہار تھے
یہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ اس لیے کہ تعداد آپ لوگوں کی زیادہ تھی. اچھا، بچپن میں کوئی ایسی یاد ہے رمضان کے حوالے سے؟ جب رمضان 30 ماہ تک وہاں ہوتا ہوگا تو ظاہر ہے پابندی عام جگہوں پہ کھانے پینے کی، دکانیں کھانے پینے کی بند ہونا، یہ رواج اس زمانے میں تھا؟ نہیں، اس زمانے میں نہیں تھا. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو اسی حوالے سے کہ ہمارے یہاں شہر میں یعنی اس وقت گھنٹہ گھر ہوا کرتا، گھنٹہ گھر جو تھا تقریباً ہر شہر میں ہوا کرتا تھا. ہمارے یہاں سحری اور افطار کا بڑا اچھا نظام تھا. ٹھیک. سحری کے لیے گھنٹہ گھر کی چوٹی پر آخری منزل پر گنبد کے اندر نوبت بجتی تھی. اچھا، مطلب ہے کہ یہ تو ہمارے ذہن میں ہے کہ اب سے 70-75 برس پہلے عام مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کا رواج نہیں. نہ تو وہ نوبت بجتی تھی تمام. وہ نوبت جب شروع ہوتی تھی تو سحری کا وقت شروع ہو گیا اور اس کی آواز نفیری تھی، طبلہ تھا یا ڈھولک تھی، وہ پورے شہر میں گونجتی تھی آواز. واہ. اب وہ سحری جو ہے جب وہ آہستہ 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 وقت جب اس کا ختم ہو جاتا تھا گویا نوبت بجنا ختم ہو گئی تو سحری کا وقت ختم ہو گیا. اچھا. اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز تھی، وہ بھی رسمن ہی صحیح لیکن دوسرے شہروں میں بہت کم ملے گی، یہاں بھی تو رواج ختم ہو گیا. وہ تھی کہ ہمارے ہر محلے میں نعت خوانوں کی کچھ ٹولیاں تھیں جس میں شہر میں تقسیم کر دیا تھا. وہ آیا کرتی تھی، وہ جگایا کرتے جاگ جاؤ. اچھا، مطلب اس پر ہم آئیں گے چونکہ میرا بچپن بھی حیدرآباد شہر میں گزرا ہے. آپ سے تو ظاہر اتنا نہیں ہے فرق، لیکن حیدرآباد کی گلیوں میں بازاروں میں ایسی ٹولیاں تھیں جو ایک خاص دھن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعتیں تاش پر تاشے کہلاتے تھے اور ان پر وہ گلی جگایا کرتے. اچھا، اس پر آتے ہیں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پہلا روزہ رکھا تو ایسا ہوتا ہے، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو بچہ ضد کرنے لگتا ہے کہ جناب ہم بھی روزہ رکھیں گے. ماں باپ خود تعین کرتے ہیں کہ بچے کو روزہ کب رکھوانا ہے. تو آپ کو یہ شوق پیدا ہو گیا تھا اور آپ نے اصرار شروع کیا تھا کہ والدین نے ہی آپ کو کہا کہ بھائی اس دن آپ نے روزہ رکھا؟ نہیں، وہ ہوتا یہ تھا کہ اصل میں میرا پورا گھرانہ تھا وہ دینی مذہبی ماحول تھا. تو میں تو یعنی میرے والد صاحب تو میرے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے. میرا اٹیچمنٹ والدہ کے ساتھ رہا. والدہ کا وہی میرے باپ بھی تھی، وہی انہوں نے تربیت سبحان اللہ حاصل کی اور مرتے دب تک وہ میرے ہی ساتھ رہی. حالانکہ اولاد 9 اولادیں ان کی، لیکن میرے ساتھ وہ رہی اور میں جب تک وہ رہی ایسا رہا کہ ان کے سائے میں میں نے اپنا بچپن بھی گزارا، نوجوانی بھی گزاری، بڑھاپا بھی گزارا. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ خاص طور سے یہ رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو شہر کی رونق بڑھ جاتی تھی، باہر آ جاتی تھی جیسے. اور یہ 30 دن ایسے ہوتے تھے کہ مانے پورا شہر جاگ رہا ہے راتوں کو. اچھا، راتوں کو جاگ رہا ہے، یعنی جھنڈیاں ہوتی تھی، سجایا جاتا تھا شہر کو سجایا جاتا تھا. آپ یقین. اور روشنیاں بہت ہوتی تھی، جیسے کراچی میں تو کبھی کبھی ہوتی ہے، دیے جلتے تھے، دیے روشنی خوشی کے ساتھ. تو ہم یہ اچھا پھر یہ کہ ماحول تھا کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے عمر جتنے بھی تھے وہ ان کا روزہ رکھا جا رہا ہے، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، اچھے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اچھا تقریب منعقد کی جا رہی ہے، روزہ کشائی ہو رہی ہے، اعزا اقربا احباب آ رہے ہیں، پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں، ایک عجیب سما ہوتا ہے. یہ پھر بعد کے عمر کے لڑکوں کو یہ شوق ہوتا ہوگا کہ ہمارا ہمیں بھی خود تقریب ہمیں ہم نے بھی اپنی امی سے کہا امی ہم بھی روزہ رکھیں گے. بیٹا بھی آپ کو روزہ فرض نہیں ہے مگر امی ہم رکھیں گے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے بیٹا. حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ممکن ہے کیونکہ مجھے پیاس بہت لگتی تھی. اچھا تو میں کچھ خوف زدہ سا تھا. میں نے کہا رکھ تو رہا ہوں مگر یہ کہ بہرحال ہمت کر کے اور ہم نے اعلان کر دیا اپنے دوستوں میں عموماً بھائی ہمارا کل روزہ ہوگا اور ہماری امی بھی راضی ہوگی. یہ اعلان آپ نے اپنی امی کی رضامندی سے کیا؟ جی ہاں، انہوں نے کیا اچھی بات ہے. اور کافی اہتمام کیا گیا، یعنی سحری کے لیے باقاعدہ ہمارے لیے وہ چیزیں ایسی بنائی گئی کھانے کی کہ ہم بڑے شوق سے کھاتے تھے. مثلا جلیبیاں ضرور منگائی گئی، مثلا مٹھائی ضرور منگائی گئی. اس پورے عمل میں ایک کردار ہے زندگی سے جڑا ہوا، وہ ماں کا ہے. یعنی ظاہر ہے یہ سب کچھ آپ کو کیا پسند ہے، کن چیزوں کو آپ ذوق سے اور شوق سے کھاتے ہیں، اماں اس کا اہتمام کریں. اہتمام وہی سحری میں انہوں نے ہمیں دی. وہ سحری کھا لی، بڑا لطف آیا. نفیری بج رہی ہے، ڈھولک پہ تھاپ پڑ رہی ہے اور نیند ہی نہیں آئی صاحب اس دن تو. پوری رات ہم جاگتے رہے خوشی میں. بھائی روزہ ہے. ایک عجیب قسم کا اہتمام ہوا.
اور ویسے بھی پورا گھر جاگتا تھا. اچھا، آپ کے بہن بھائیوں میں آپ چھوٹے تھے؟ میں بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا. اچھا، بہنوں میں بڑا. تو اب آپ نے سحری کر لی؟ جہاں سحری ہم نے کر لی. سحری اچھا، موسم اس وقت جس سال آپ نے روزہ رکھا گرمی کا موسم تھا، جون کا، جہاں تک مجھے یاد ہے. اور آپ وہاں تو بہت گرمی وہ بہت گرمی پڑتی ہے. اچھا، تو بڑے عجیب عجیب باتیں ہیں. خیر وہ ہم صبح ہم نے ساری کھائی، اور ساری کھانے کے بعد میں ہم آرام کرنے سو گئے. 11 بجے دوپہر کو ہماری آنکھ کھلی، نماز پڑھ کے سو گئے. 11 بجے آنکھ کھلی. اب جب ہم آنکھ جو کھلی تو ہمیں کچھ پیاس نہیں محسوس ہوئی. ہم نے امی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے. میں نے کہا امی اور تو سب ٹھیک ہے، طبیعت ہماری اچھی ہے، بس کچھ تھوڑی سی شدت، کچھ پیاس سی محسوس ہو رہی. بیٹا اظہار نہیں کیجیے گا. ہاں، اچھا بیٹا یہ اظہار نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہاں سے تربیت، روزہ مکروہ ہو جائے گا. بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے. بالکل سب اللہ کو پتہ. یعنی دیکھیں یہاں کیا ناظرین، کیسی خوبصورت بات منظر یہ بھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے روزے کی شدت کا اظہار کرنا، اشیاء خورد و نوش کی طلب کرنا بھی پہلے سے بتا دیا ہے کہ اس سے بھی روزہ، حالانکہ شرعاً ایسا نہیں ہے، لیکن اس سے روزہ مکروہ ہو جانے کا مطلب ہے کہ اللہ کا خوف ڈالا جا رہا ہے بچے کے دل میں کہ جب وہ روزہ رکھے تو آس پاس کی جتنی حلال چیزیں تھیں وہ اب آپ پر حرام بالکل ہوگی. اور آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیے کسی چیز کو. سبحان اب ہم نے کہا امی یہ تو شام تک یہی رہے گا. بولی بیٹا احتیاط تو برت نہیں ہے، اسی کو تو روزہ ہے، اور یہ روزہ آپ نے میرے لیے نہیں رکھا ہے. یہ واحد عبادت ہے جو اللہ کے لیے رکھی جاتی ہے. یہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. یہ بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے. اچھا صاحب بہت خوب ہے صاحب. وقت گزرتا گیا، لیکن جب ظہر کی جب نماز پڑھنے کے لیے گئے. اچھا، میں ظہر سے ابھی ہم آئے ہیں سحری سے ظہر تک. ظہر سے کی حالت کی کیفیت آگے سنتے ہیں. ناظرین محترم، اس مرحلے پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا، جائیے گا نہیں.